بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور مرتضیٰ دورانی۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے آئین ایکٹ 1974 میں ترمیم کے لیے وفاقی سطح پر اعلیٰ سطح مشاورت شروع ہے اور اطلاعات ہے کہ وفاقی حکومت نے کمیٹی بنانے جا رہی ہے جو آزاد کشمیر کے آئین میں 13ویں ترمیم کے بعد جو سکم رہ گئے تھے اس کا جائزہ لے کر نئی آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ اس کے لیے آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان آپس میں رابطے بحال ہوئے ہیں اور آئندہ چند روز میں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت متوقع ہے۔ پھر جو آزاد کشمیر میں جو سگریٹ فیکٹریاں ہیں ان کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے آج جو اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے اجلاس میں کیا ہوا۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے جو حکومت کی طرف سے جو بجلی کے بقایا جات ہیں اس کی ادائیگی کے لیے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کو مسترد کیا ہے، اور ان تین موضوعات پر ہم تفصیل سے بات کریں۔ پھر آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے جو انور الحق صاحب کے حوالے سے جو کہ سیاسی رابطے ہیں، 3-4 موضوعات پر بات کریں۔ لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جنہوں نے 1 سال سے طویل جدوجہد کی اور اس کے بعد سے سارے معاملات یکسو ہوئے اور حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو بجلی کے بقایا جات ہیں یہ 12 اقساط میں ادا کیے جائیں گے، اور لیکن اس میں جو بقایا جات جو اس میں جو ٹیکس لگتا ہے جب وقت پہ نہ جمع کریں، وہ حکومت نے کہا کہ اس کو جو اس میں جو بقایا جات ہم اس کو جو اضافی ٹیکس وہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں اس معاملے دورانی صاحب، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کا نوٹیفیکیشن مسترد کیا ہے تو کیا ان کی کیا مطالبات ہیں اور کیا ابھی پھر دوبارہ احتجاج کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، جب یہ انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا اور پہلی ڈیمانڈز جو پچھلے سال سے دی تھی آزاد کشمیر حکومت کو کہ ہمیں جو ہے وہ بجلی کے بلات پر ریلیف دیا جائے اور آٹے کی سبسڈی پر، تو 1 سال جب وہ چلتا رہا معاملہ، تو وہ اس دوران کے مذاکرات جب حکومت سے جاری رہے تو ایک موقع پر حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ عدم دلچسپی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، حالانکہ اس وقت حکومت اور ان کے درمیان شاید 10 سے 14 روپے کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایکشن کمیٹی لچک دکھا رہی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہیں 10 سے 14 روپے کے درمیان فی یونٹ جو ہے وہ ایک قابل عمل فارمولہ، لیکن ظاہر ہے وہ پھر حکومت آزاد کشمیر نے اس کو لنگر آن کیا۔ فیصلوں میں جب آپ ڈیلے کرتے ہیں، جب فیصلے آپ بر وقت نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ پھر جب تحریک ڈیڈ لائن دی، تحریک چلنی شروع ہو گئی، اور جب 13 مئی کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے پھر وفاقی حکومت نے ان کے تمام مطالبات منظور کر لے، جس میں 3 روپے بجلی کا فی یونٹ ہوگا جو 200 یونٹ تک ہوگا، اور پھر 200 یونٹ سے اوپر جو 5 روپے ہوگا، اس کا کمرشل کا علیحدہ ہوگا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ بھی اس میں طے تھا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا خیال تھا کہ ہمیں جو بجلی کے بلات ہیں وہ بقایا جات بھی پرانے نئے ریٹ اور سارے ٹیکس بھی ختم ہو گئے، لیکن خیر انہوں نے پھر بھی لچک کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو پرانے بقایا جات ہیں ان کی 12 کے بجائے 24 اقساط کر دیں، مطلب وہ 2 سال کے اندر پیبل ہوں اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہ ہو، جو آپ بل جمع نہیں کراتے عدم ادائیگی لیٹ سرچارج جو وہ بھی انہوں نے کرنے کے بجائے حکومت آزاد کشمیر نے جو کل نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کابینہ سے توثیق کرائی اس 13 مئی والے نوٹیفیکیشن کی، کہ اس میں انہوں نے 12 اقساط کر دی، اور جو 3 روپے والی یونٹ والا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ٹیکس بھی شامل کر لیا۔ اب یہ نہیں جو پچھلے ہے کہ سارے کے سارا پچھلے ریٹ پہ ہوگا، وہ تو پرانے ریٹ پہ ہوگا۔ انہیں حکومت آزاد کشمیر نے کہا کہ 13 مئی کے بعد جو ہے وہ ہم نے نئے ریٹ لاگو ہوں گے، اور جو 13 مئی سے پہلے جو ہیں وہ پرانے ریٹ پہ ہوگا اور اس کے 12 اقساط ہوں گی۔ لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ اس کی ہمیں 24 اقساط دی جائیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ٹیکس آپ نے لگا دیا ہے 3 روپے اور 5 روپے پر یونٹ کے اوپر، اس کے اوپر بھی ایک تنازع ابھی چل رہا ہے۔ اچھا عامر صاحب، اس پہ یہ کہ آپ یہ دیکھو جو حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسترد کیا ہے تو کیا صورتحال ہے؟ پھر کہیں کوئی درمیانی راستہ نکل پائے گا؟ تو یہ بات ہے کہ ایکشن کمیٹیز کا کہنا ہے جب آزاد کشمیر میں 13 مئی کو یہ جب مذاکرات ہو رہے تھے 12 مئی کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ موبائل سروس بند تھی اور اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی۔ تو شوکت نواز میر صاحب نے کل جو اپنا بیانیہ جاری کیا، انہوں نے کہا جی کہ وربلی چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ
اور 2 اہم شخصیات انہوں نے ان کا نام نہیں لینا پسند کیا کسی وجہ سے کہ 2 اور بھی شخصیات جو ہیں جو گارنٹر تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ باقی معاملات طے ہوئے تھے کہ 24 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا ہم بل نہیں دیں گے، پچھلے سال کا پورا بل نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی بہت ریونیو لاس ہو جائے گا بل ایسے ہے. تو پھر ہم نے کہا جیسے 24 قسطیں کر دیں، اور یہ ٹیرف جو آپ ہمیں 3 سے 5 روپے والا کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو کمرشل ہیں اس کے والے سے وہ بل دیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی 12 پہ کیا، تو انہوں نے ایک بار پھر جو ہے شہزاد صاحب اپنا رایا کفیل صاحب بل جمع کرانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جب تک یہ 24 جو ہمارے سے وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم دوبارہ بل نہیں جمع کرائیں گے. تو پھر یہ جو ہے ایک ڈیڈ لاک ہے، اور بجلی جو ہے وہ 23 ارب روپے وفاقی حکومت کی جانب سے دینے کے باوجود جو ہے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس لیول پہ کس طرح لیٹ کے مذاکرات کیے ہیں ان کے ساتھ کہ ابھی ہر روز جو ہے ایک نیا تنازع سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جو جو وعدے انہوں نے ہم سے پورے کیے تھے وہ کیے. اس سے زیادہ بہتر تھا کہ اگر یہ نہ بجلی مفت دے دیتے یا کچھ ایک لمٹ تک 200-300 یونٹ مفت دے دیتے، باقیوں کے لیے کوئی بہتر وہ نیگوشیٹ کرتے. لیکن ابھی جو ہے ان کا تنازع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نئے ریٹ کے اوپر پرانے بل دیں 1 سال کے، اور 24 ایک ساتھ میں برابر جو ہے وہ تقسیم کر کے نئے بلوں کے ساتھ دیں گے، تو تب ہم جمع کرائیں گے، ادروائز ہم نہیں جمع کرائیں گے. اچھا درانی صاحب ابھی یہ بات ہے کہ جو آزاد کشمیر بڑے عرصے سے ایک معاملہ آ رہا ہے جو سگریٹ بنانے والے جو مطلب جو کارخانے ہیں، تو ان کے حکومت کے درمیان ہر حکومت کے ساتھ ان کے مسائل ہیں. تو موجودہ حکومت نے ابھی اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کی ہے، اور آج کمیٹی کا بڑا اجلاس ہوا. ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ آج جو اجلاس ہوا کیا ہوا اور یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں وہ تو میں نے ابھی کرنا وقار صاحب جو ہیں وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان سے میری بات ہوئی، وہ سینئر وزیر بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم نے اپنے معاملات جو ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہیں جو سگریٹ فیکٹری ہیں، اور ان کی جو گزارشات ہیں یا ان کے مطالبات ہم نے سنے ہیں. ابھی تو ایک پہلی میٹنگ میں تو کوئی بڑا میجر ڈیسیجن نہیں ہو سکتا، جیسا کرنا وقار صاحب نے کہا کہ جی ابھی ہم نے پہلی میٹنگ میں تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. کیونکہ آزاد کشمیر حکومت نے پہلی دفعہ رائے صاحب JIT بنائی ہیں، اور جو JIT بنی ہے اس ٹیکس کے معاملے میں یہ سگریٹ فیکٹریوں کے حوالے سے وفاق کے دباؤ پہ وفاق کی اس میں JIT میں جو ہے 7 ادارے کے لوگ شامل ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگ شامل ہیں، افسران شامل ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ JIT کی سفارشات جو ہیں ان کو اوور رول کرتی ہے یا پھر یہ کمیٹی جو ہے اپنا کوئی فیصلہ کرتی ہے. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک JIT کی رپورٹ بن چکی ہے، وہ JIT کی رپورٹیں جو ہیں وہ FBR کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو چلی گئی ہیں، ان کے پاس وہ چلی گئی ہیں. اب اس کے بعد اس کمیٹی کے بنانے کا کیا مقصد ہے، اب ان کے ساتھ جو ان کے معاملات طے ہوں گے وہ FBR کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. کیونکہ ایک بڑے لیول پہ آپ نے جب آپریٹ کیا، کمٹمنٹس ہو گئی ہیں، آپ نے JIT بنا دی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کمیٹی بنا دی. اب کمیٹی بنا دی، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کمشنر صاحب کے ساتھ ایک کمپنی کے ساتھ جو ہے نا ان کی مذاکرات ہوئے، ان کے ساتھ طے ہوا جی 1 کروڑ پہ روزانہ آپ ہمیں ٹیکس دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. والٹن جو کمپنی آپ کو پتہ ہے، انہوں نے جب 1 کروڑ روپے کے حساب سے ان کو آفر دے دی اور 4 چھٹیاں مائنس کر کے مہینے میں سے تو 26 کروڑ روپیہ پر منتھ انہوں نے آفر دے دی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر حکومت کا شاید اس معاملے میں کوئی زیادہ دلچسپی کا معاملہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر وہ فوری طور پر آفر وڈرا بھی کر لی. اب 26 کروڑ روپے پر منتھ دینا بھی ایک کمپنی کا بہت بڑی بات تھی، اور آزاد کشمیر کے ٹیکس میں بڑا ریونیو یہ اکٹھا ہونا تھا سال کا. آپ دیکھیں اگر ایک کمپنی 3 ارب 12 کروڑ 3 ارب 12 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ منافع ہونا ایک تھا. فیکٹری کو. لیکن اب یہ اس کے باوجود جو ہے وہ جب انہوں نے وڈرا کر لیا، تو اب آزاد کشمیر حکومت نے جو نئی کمیٹی بنائی ہے اعلیٰ سطحی وزراء پر مشتمل، اور اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سفارشات دیتی ہے اور JIT کی سفارشات کیا ہیں. ان دونوں کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کی پریویل کرتی ہے. عمر صاحب یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اصل تنازع کیا ہے جو آزاد کشمیر سگریٹ بنانے والی فیکٹریاں ان کے اور حکومت کے وفاقی حکومت کے درمیان اصل معاملہ کیا، اور پھر بہت عرصے سے یہ ہر حکومت کے دور میں یہ معاملہ تو اصل تنازع کیا ہے. شہزاد صاحب رایا کفیل صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہشات تھی کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف باکس ان فیکٹریز کے ساتھ طے کیے جائیں. جب وہ معاملات آؤٹ آف باکس نہیں طے ہو سکے آزاد کشمیر میں کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو انہوں نے انہیں پریشرائز کرنے کے لیے ان کی فیکٹریز پہ چھاپے مارے، اور پھر اس طرح یہ JITs بھی بنا دی گئیں اور ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے، اور ایسے الزامات لگائے گئے جو جس کا زمینی حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں. مگر ایک بار آپ کو یاد ہوگا کرنا وقار نور صاحب نے جا کے میرپور میں ایک پریس کانفرنس کی کہ 7 ارب روپے کے سگریٹ بننے تھے. تو وہ حالانکہ وہ جب سگریٹ کو بنے گا تو اس کا ٹیکس ہوگا نا،
इन्होंने जो कराची में वो जब सिगरेट इंपोर्ट होता है, वो जो टोबैको इंपोर्ट होता है, इनकी ख्वाहिश थी कि वो आज़ाद कश्मीर में लाने पे भी उन्हें पैसे दें। फिर वो जो इनकी GITs तो सारी उस वक्त ख़त्म होगी जब हाई कोर्ट के फैसलों ने उन्हें उड़ा दिया, उनके गोदाम जो है वो डीसील कर दिए, और ये जो उन्होंने किया था सारे का सारा। और वो जो कर्नल वकार साहब का वो था, वो भी एक जो टैक्स था वो 7.5 अरब रुपए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, वो 3.5 करोड़ पे निकले, और 3.5 करोड़ पे भी उन्होंने 15 दिन बाद देने थे जो इनके साथ तय था। और बाकी जो फैक्ट्रीज है, ये बेसिकली जो है अपनी नेगेटिव सोच के साथ जो है वो डराते धमकाते रहे, तो वो फैक्ट्रीज वाले तंग होकर उन्होंने बंद कर दिया। अब ये सूरत हाल ये है कि इन्होंने उन्हें जो एक वो जो नहीं एक किसी को इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। अनवार साहब की आप ये देखें ना कि एक मौके पर अनवार साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि एक सिर्फ जो चाय वाले हैं वो उन्होंने कहा जी 150 अरब रुपए के क्या कहते हैं वो टैक्स ना देंदा है। अब वो टैक्स ना देंदा 150 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में कोई टैक्स ना देंदा हो सकता है, या आज़ाद कश्मीर में उस लेवल की कोई इंडस्ट्री हो सकती है। ज़रा ये वज़ीर आज़म और जो कर्नल वकार नूर साहब जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, फिर उन्होंने शोशा छोड़ा जी कि वो मेरी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, तो 1.5 अरब रुपए वो बांट रहे हैं, एडवांस दे दिया है किसी को। एक जो आपको ये याद है असेंबली में जब इस बार भी 70-80 करोड़ रुपए के एडवांस मुआवजे ये जो बातें कर रहे थे ये उन्हीं के रेलिवेंट कर रहे थे। अब राय साहब ये बात है कि जब तंग आमद बजंग आमद इनका जो रवैया देखा सिगरेट फैक्ट्री सारियों ने कुछ बातें दुरानी साहब ने बता दी, उन्होंने काम ही नहीं करते, फैक्ट्री बंद कर दी, काम नहीं करते इनका जो है वो ऊपर से। अब इन्होंने एक कमेटी बनाई है। मैंने उस दिन बताया था कि कर्नल वकार नूर साहब क्योंकि बेसिकली नेगेटिव आदमी है, अब कर्नल वकार नूर की सरबराही में जो कमेटी बनाई है वो उससे आप कोई तवक्को रखें कि कोई खैर की तवक्को या इंडस्ट्री की बहाली की तवक्को या ये जो बेरोज़गार लोग हैं मकसद इनको बहाल किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि ये आज इनका इजलास हुआ है, मियाँ वहीद साहब शरीक नहीं हुए, कर्नल वकार नूर साहब और माजिद खान साहब चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस और कुछ अफसरान की इतला थी। अभी तक जो है इन्होंने दूसरा मौक़िफ़ नहीं लिया। अब इन्होंने उनसे तफसीलात मांगी हैं सिगरेट साज फैक्ट्रीज वालों से इस इजलास में कि जी आप जो है हमें अपनी चीज़ें बताएं, हम अपनी चीज़ें बताएं। चीफ सेक्रेटरी का ख्याल ये था कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए और सारा कुछ किया जाए, और जो सियासी की आदत है उनका ये ख्याल था कि कोई ऐसा हो कि इंडस्ट्री रास्ता कोई इंडस्ट्री चले रोजगार। तो मेरे इस फैक्ट्री के वाले से मैं समझता हूँ कि कोई भी सेंसिबल आदमी देखे ना, आप किसी से अगर कोई 10 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तो आप उससे टैक्स मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई 10 रुपये कमा रहा है उससे आप जो है वो 250 रुपये टैक्स मांगेंगे तो कोई देगा। तो मकसद ये जो रवैया है कर्नल वकार नूर का या अनवारुल हक साहब का, उसमें मुझे नहीं ख्याल कि इसमें कोई, क्योंकि ये बेसिकली नेगेटिव माइंड लोग हैं। ये जो है आज़ाद कश्मीर की इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ये चाहते हैं कि और बेरोज़गारी हो और लोग ख़राब हों और लोग ज़लील हों, और ये जो है बेसिकली मैंने कहा था ये सुकून हासिल करते हैं। लेकिन फिर भी ये एक क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, लोगों हज़ारों लोगों के बेरोज़गार होने का ख़तरा है, तो ये अभी उन्होंने कमेटी से कुछ तजावीज़ मांगी हैं तंबाकू साज कंपनियों से, और इसके बाद जो है वो कह रहे हैं अगले हफ्ते में बुध को या सैटरडे को एक और इजलास करके इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन इस कमेटी से जो है आपको खैर की तवक्को रखें जिसमें कर्नल वकार नूर साहब हों, मेरा ख्याल है। अच्छा, नहीं मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि चलें एक बार इसको इस कमेटी को भी देख लेते हैं। हो सकता है कर्नल वकार नूर साहब अच्छी तजावीज़ दें। देखें कर्नल वकार नूर साहब के अपने जो पार्टी के साथ या हुकूमत के साथ उनकी एफिलिएशन है या उनका वो, लेकिन एक समझदार तो बंदा है वो। आप ये सोचें वो सीनियर के साथ खड़े हैं तो वज़ीर आज़म के साथ भी खड़े हैं, कमिटमेंट है। देखें ना, उन्होंने एक फैसला किया कि मैंने वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होना, तो खड़े हैं, ठीक बात है। मुनाफिकत तो नहीं कर रहे ना। कुछ लोग मुनाफिकत भी कर रहे हैं राय साहब के, वो वज़ीर आज़म को कुछ और बात बताते हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप को कुछ और बात बताते हैं। तो कर्नल वकार साहब का आमिर साहब से माजरत के साथ कि कर्नल वकार साहब इतने भी नहीं, इतने नेगेटिव भी नहीं है। देखें उन्होंने ठीक है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हाथ डाला है कि लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कर्नल साहब का जो है ना उनकी फहम फरासत या उनके जो वो जानत है उस पर तो आप नहीं सवाल उठा सकते कि वो इतने ज़हीन आदमी, उन्होंने देखें पूरी पार्टी को आगे लगाया हुआ है। तो वो एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने, आपको मैं लतीफ़ा भी सुना दूँ, तो जब मियाँ साहब फारग होके आए ना ये 2017 में जो नायल किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा कि वो एक बंदा जो है ना वो घोड़े की रेस में जो है ना वो बड़ा शोर डाल रहा था कि उसका घोड़ा जो है वो, उन्होंने कहा कि तुम्हारा घोड़ा जीत रहा है वो घोड़ों की रेस में। उन्होंने कहा जी मेरा घोड़ा वो है सामने। तो उन्होंने कहा कौन सा घोड़ा है?
تو اس نے کہا سب سے جو پیچھے گھوڑا ہے. تو اس نے کہا آپ پھر ناچ رہے ہیں, خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سارے گھوڑوں کو اس نے پیچھے لگایا اور سارے گھوڑوں کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا, جو ذہین لوگ ہوتے ہیں راجد صاحب, ان کی جو ہے نا عزت احترام کرنا چاہیے. ہم کرنل صاحب کو جو ہے نا مکمل پروٹوکول دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ موجود ہے بڑے بھائیوں کی طرح. تو آپ ہر وقت ان کو نیگیٹو نہ کہا کریں, پازیٹیو سوچ دیکھیں, پازیٹیو بھی سوچنا چاہیے. عمر صاحب, اچھا وہ پازیٹیو سوچ اگر وہ لائیں گے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ مرتضیٰ دورانی صاحب کو ہماری پرسنل ان کے ساتھ پرخاش ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ کرنل وقار نور صاحب واقعی نیگیٹو آدمی ہیں. ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں, انہیں جو ہے نا انہیں اندازہ نہیں نا دورانی صاحب. چلو میں اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو ہے نا آپ یہ دیکھیے گا نا, کرنل وقار نور نے جو کچھ کیا ہے اس دور میں, جو انہوں نے انت کا بھی انت ہوتا ہے نا وہ بھی انہوں نے کیا ہے بہت ہی. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا بطور وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ وزیر اعظم چلو ان کا ایسا کرنا چاہیے. عمر صاحب ذرا وزیر ہیں, سینئر وزیر بھی ہے, تو ان کو اپنے وزیر اعظم کے ساتھ یہ کرنا وزیر بنے نا جی. انہیں سینئر وزیر کا استحقاق نہیں پتا, انہیں سینئر وزیر کے عزت احترام نہیں پتا, انہیں ان کے وزارت کے اسٹیچر کا نہیں پتا, انہیں اپنی حرکتیں جو گری ہوئی رکھتے ہیں, بندہ کوئی نہ کرے تو نہیں. آپ دیکھیں کچھ تو کچھ ایسے وزراء کو میں جانتا ہوں جو کرنل وقار صاحب کے بھی 2IC بننے کے لیے. ابھی ہمارے اس میں ڈیبیٹ ہو جائے. ابھی ہم آتے ہیں جو سب سے اہم ایشو ہے دورانی صاحب کے آزاد کشمیر کے آئین ایکٹ 1974 میں اصلاحات کے لیے یا ترمیم کے لیے اعلیٰ سطح پہ رابطے دوبارہ شروع ہو گئے. اور ایک تو یہ بتائیں کہ دورانی صاحب گزشتہ یعنی 2018 سے یعنی 13ویں ترمیم کے بعد جب پاکستان نگران حکومت بنی اس کے دور سے لے کر ابھی تک یعنی کوئی ایسا ادوار نہیں گزرا جس میں کوشش نہ کی اور کہ یعنی جو کچھ سکم رہ گیا 13ویں ترمیم میں, اور اسلام آباد والوں کی یا جو لوگ جن کی خواہش تھی اس کے باوجود یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکی, آئین میں اصلاح نہیں ہو سکی, یا جو کشمیر کونسل کے اختیارات بحال کرانا چاہتے نہیں ہوئے. ابھی جو دوبارہ ایک کوشش ہو رہی ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں, اور آئین کی جو ترمیم کا مسودہ ہے وہ کس سٹیج پہ؟ دیکھیں راجد صاحب, جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وفاقی سطح پر ایک مشاورت اس پہ ہو رہی ہے. یہ مسودہ یہ پتہ ہے آپ کو 2022 سے چلا نئی مشاورت ابھی نئی مشاورت اب کیونکہ نئی گورنمنٹ بن گئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, اس میں پیپلز پارٹی ہے, باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, تو انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی کوئی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں پیپلز پارٹی کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے رہنما MNAs ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, PMLN کے MNAs اور منسٹر شامل ہوں گے. تو اس میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, کہیں اسی کو تو معاملہ نہیں یہ سپرد کریں گے؟ ایک کمیٹی جو بنی, ہاں رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں جو نہیں, وہ تو فائنینشیل ایشوز پہ تھی نا, وہ تو آزاد کشمیر کے بجٹ کے حوالے سے. جو یہ آئینی ہے یہ میرا خیال ہے جو اعظم نذیر طارق صاحب ہیں, لا منسٹر فیڈرل, ان کی سربراہی میں بنائی جائے گی. ابھی ہمارے پاس مکمل اطلاعات جو ہے نا جب اس وقت آئیں گی جب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا. لیکن رائے صاحب اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو ہم اس کو فورس ہی کر سکتے ہیں, ہم کوئی اس میں کوئی اسپیکولیشن وہ نہیں کرتے, کوئی جو غلط وہ جو نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں کہ آپ اندازوں پہ نہیں. ہم اطلاعات ہیں کہ ایک تو وزارت امور کشمیر ختم ہو جائے گی, جو ابھی پاکستان میں انہوں نے ایجنڈا بنایا کہ بڑے بڑے ڈویژن ختم کرنے ہیں, IMF کی جو ہے نا وہ دباؤ پہ, اور رائٹ سائزنگ بالکل اس میں وزارت امور کشمیر ختم کر کے اگر اس کو بین الصوبائی رابطہ کی منسٹری کے ماتحت کرتے ہیں تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی. کیونکہ دیکھیں یا تو یہ اس کا منفی پہلو نکلے گا, منفی یہ پہلو نکلے گا, اس کا نقصان بھی ہوگا. منفی پہلو یہ نکل سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی اس طرح کا صوبائی سٹیٹس دیا جائے گا جو GB کو دیا گیا. اب آپ دیکھیں GB کو صوبائی تو سٹیٹس دے رہے ہیں اپنے, اس میں نام تو دیا لیکن تحفظ نہیں دیا, نہ ان کو وفاق میں جو ہے نا ان کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں ہمارے, نہ ان کی سینٹ میں کوئی نمائندگی ہے, صرف ایک صوبائی ادھر گورنر لگا دیتے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ اور گورنر کا نام تبدیل کر دیا اور وہاں پہ. اسی کی آپ دیکھیں نا کہ کنٹینیوشن میں جو پچھلے عرصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو ہی ختم کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سیریز آف ایکشنز ہیں جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اسی سپریم کورٹ کو ختم کرنا ہے, وزارت امور کشمیر کو ختم کرنا ہے, کشمیر کونسل کے جو ملازمین ہیں وہ آزاد کشمیر میں بجٹ پہ ڈال دیے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ایکشنز, اب جب ہم بات کرتے تھے کہ جی انوار حکومت کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا, اتنے بڑے ایکشنز ہو گئے آزاد کشمیر میں, علاقے پاکستان, نظریہ علاقے پاکستان کو جو ہے نا ہم نے بالکل دریا میں ڈبو دیا. تو اب نظر آتا ہے کہ انوار اور لاک صاحب نے کوئی ایسی کمٹمنٹ کی ہوئی تو وہ شاید ابھی تک پوری نہیں کر رہے, اور انہوں نے اقتدار تو اپنا انجوائے کر لیا 15 مہینے کا, لیکن انہوں نے وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی جو اس پہ وہ آئے تھے. اب یہ تو ہمیں آہستہ آہستہ, آپ کو پتہ یہ ایک ایسا راز ہے یہ کھلے گا اور یہ پبلک کے سامنے آئے گا, لیکن
میرا نہیں خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات اس وقت جو جس طرح ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کا، جس طرح یہ 13 مئی کا واقعات ہوئے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے رینجرز اور ایف سی کے خلاف، تو مجھے نہیں لگتا کہ پالیسی ساز اداروں کو اس وقت کوئی ایسا کوئی کمیٹی بنانی چاہیے یا کوئی آزاد کشمیر کے ایکٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں اس وقت کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں جلتی پہ پٹرول ڈالنے والی بات ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اور زیادہ ابھارنے کے اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی، لیکن اطلاعات ہیں کیونکہ بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی یہ ہوگی کہ وزارت امور کشمیر جب ختم ہوگی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے ماتحت جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ظاہر ہے وہ نظام تو ہم نے چلانا ہے، کیونکہ امور کشمیر کی وزارت جو ہے وہ آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے ڈھانے کا۔ اس کے ذریعے ہی آپ کو پتہ لینڈ افسر لگتے ہیں۔ جب فیڈرل گورنمنٹ کے جو چیف سیکرٹری جب آزاد کشمیر میں آتے ہیں تو پہلے ان کی جو خدمات ہیں وہ وزارت امور کشمیر کے حوالے کی جاتی، وہاں سے پھر آزاد کشمیر کے اس پہ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی تو خیر وہ اس میں پروٹیکشن ہوگی، وہ تو لگائیں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ ختم کرتے ہیں آزاد کشمیر تو ایک اور نیا تنازع کھڑا ہوگا۔ تو آزاد کشمیر میں اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ماحول ہے یا لوگ اس وقت اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اچھا عمر صاحب، کہ یہ تو بہت عرصے سے یعنی گزشتہ کوئی 4 سال سے کوشش ہو رہی ہے، یعنی 4 سال نہیں بلکہ 5-6 سال ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے آئین میں اس میں ترمیم کی جائے، 13 ترمیم میں جو اختیارات واپس دیے جائیں متعلقہ لوگوں کو۔ تو کیا ایسے حالات میں جب اسلام آباد میں یعنی شہباز شریف ہے، ان کی قیادت میں حکومت ہے جس کو پیپلز پارٹی کے سپورٹ حاصل ہے، جب وفاق کی ساری جماعتیں یا جو موجودہ حکومت ہے ادارے مل کے اگر آزاد کشمیر فیصلہ کرتے ہیں تو اس ٹائم تو انوار الحق کا ظاہر ہے اس کی تو اس کی اکیلی اس کی حکومت تو ہے نہیں ہے، تو کیا موجودہ وزیر اعظم جو ہیں کیا ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، اور اگر کمٹمنٹ ہے تو کیا یہ پوری ایسے حالات میں پوری کر پائیں گے؟ ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ بہت ہی سنجیدگی سے دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ انوار الحق صاحب نے 2 کمٹمنٹس جو ہیں وہ کی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو انہیں لے کے آئے تھے، اور جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس وقت انہوں نے ایک تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آئین میں 16ویں ترمیم اور آئینی اصلاحات کے نام پہ کہ آزاد کشمیر میں جب فاروق حیدر صاحب نے جو آئینی ترمیم کی اس میں جو جلد بازی میں جو سکم رہ گئے تھے اس کو دور کرنے کی آڑ میں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ 16ویں ترمیم کا مسودہ اٹھا کے جو یاسین اور شاہ غلام قادر صاحب اور باقیوں کے پیچھے پھر رہے تھے، اصل میں وہ اس وجہ سے ناکام ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ سپریم کورٹ کو ہٹ کرنا چاہتے تھے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جان بوجھ کے سپریم اعلیٰ عدلیہ کو درمیان میں لائے، ان کا ایشو تھا راجپوتوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے، تو ان کے ذہن میں ایک وہ بات تھی کہ اپنا رائے سید اکرم صاحب کے حوالے سے، تو وہ اس چکر میں جو ہے بیسکلی وہ ساری آئینی ترامیم جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکر گئی، اور پیپلز پارٹی نے اس آئینی بیسکلی جو 16ویں آئینی ترمیم انوار الحق صاحب کرنا چاہتے تھے اس کی راہ میں جو اصل رکاوٹ بنے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے 16ویں ترمیم کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ آپ نے جدھر جدھر انگوٹھا مجھ سے لگوانا ہے تو وہ لگوائیں گے تو ہم کر لیں گے۔ دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وجہ سے مکر گئی کہ انہوں نے کہا عدلیہ کے چیپٹر کو اگر چھیڑیں گے تو ہم 16ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے، وڈرا کر لی سپورٹ انہوں نے 16ویں ترمیم کے عدلیہ کے چیپٹر کے حد تک، باقی انہوں نے نہیں چھیڑا۔ ابھی اس کے بعد ایسا دوسری جو انوار الحق صاحب کا وعدہ تھا، ایک تو 16ویں آئینی ترمیم کا وعدہ تھا، اس میں ترمیم کیا آتی ہے یہ تو فائنل سٹیج پہ آئے گی جب وہ آئے گی، جب ٹیبل ہوگی دیکھا جائے گا۔ دوسرا یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو گرین ٹورزم والا تھا کہ کسی ایک کمپنی کو آزاد کشمیر میں ٹورزم کے فروغ کے نام پہ، مگر یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ ہے، اب اس کے آپ دورانی صاحب شاید اس کی اور جو ہے وہ کریں گے تو میں شاید اس کی مخالفت کرتا ہوں، آپ جو ہے نیوٹرل ہوں، لیکن یہ بھی تھا کہ گرین ٹورزم کے ذریعے آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ اور آزاد کشمیر میں ایک سیاسی انقلاب لانے کے لیے بھی ان کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ آزاد کشمیر کے سارے پہاڑ اور ساری خوبصورت جگہ جو ہیں وہ لیز پہ کچھ لوگوں کو دے دی جائیں یا مخصوص کمپنیوں کو دے دی جائیں۔ یہ 2 وعدے تھے۔ اب رائے صاحب یہ ہوا کہ جب اب آپ یہ دیکھیں مہینہ 2 مہینے یعنی قائد انقلاب یہ دونوں مطالبات پورے نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ قائد انقلاب کو تو لوگ جانتے ہی نہیں نا، میں تو یہی کہتا ہوں نا، اب یہ دورانی صاحب نئی باتیں کرتے ہیں نا، نیا تعارف پہلا پتہ نہیں، میں قائد انقلاب کے بارے میں نہیں، ان کا تو میرا پرانا تعارف ہے، یہ کہہ رہا ہوں یہ تو کرنل وقار کے اوپر بات ہو رہی تھی، یہ جو کرنل وقار کے ساتھ بھی ان کا نیا تعارف ہے تو ان کے ساتھ بھی نیا تعارف ہے۔ نہیں، ان کو بھی ہم بہت پرانا جانتے ہیں۔ بتاتا ہوں کہ وہ جو کرنل وقار صاحب میں یہ بتاتا ہوں کہ جو انوار الحق صاحب نے ان کے ساتھ کیا نا، جو لائے تھے
میں उनका एक काम उन्होंने नहीं यानी किया। वो जो अपनी वादे थे ना, पॉलिसी थी उसको पॉलिसी आपने का भरपूर बातें इस्तेमाल तो- किया ना। नहीं नहीं जो अपनी मेन वादे खुद अमली नहीं, में। वो इस्तेमाल करके ना हाँ, वो नहीं इसका मतलब आमिर देखें ना, साहब ये कहना वज़ीर चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म- अनवार उल-हक वो काम नहीं कर सकता, नया ले आए बंदा तो वो करेगा। नहीं, अच्छा ये भी है वज़ीर आज़म, ये भी एक बार सियासी अमर साहब बात टाइम है। मुख्तसर मैं आपको हमारे बताऊं ना पास, कि मुख्तसर करेंगे। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, फिर इसे क्लोज करते हैं। ये इन्होंने जो बात की ना, जिस तरफ इशारा किया कि जनाब वाला कि ये काम जो है वो नया लाएंगे तो करेंगे, तो अनवार साहब भी है तो सियाने हैं ना, मैं उनके हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन एक बंदा वज़ीर आज़म ऐसे भी बना, उन्होंने कहा जी कि आप हमें क्या मराद दे सकते हैं, उन्होंने कहा जी मैं साइन करके दे दूंगा आपको। उसका दूसरे का उसने कहा जी मैं साइन भी करूंगा, अंगूठा भी लगाऊंगा। और जब तीसरे की पारी है उसने कहा आप क्या कहा, उसका मेरा अंगूठा मेरा ला के अंगूठा ले जाओ, खुद ठीक है लगाते जी। रहना। तो अब जो है ये अंगूठा ऐसे ला लोग के भी दिया हैं। था या नहीं दिया था, लेकिन ये बात है कि उन बेचारों के काम नहीं हुए, इसी वजह से अब जो है 16वीं नहीं तरमीम फिर के तो हवाले वज़ीर से- आज़म को क्रेडिट अब देना ये कि उन्होंने अभी क्रेडिट तक देना- नहीं, देखे इस्तेमाल ना, किया ना, ये देखे बता रहा हूं, उन्होंने कोई काम नहीं किया हम होता। अनवार उल-हक साहब को नहीं नहीं, देखें, मैं ये हम- कह रहा हूँ कि ये अनवर वज़ीर- उल-हक साहब का क्रेडिट है। नहीं, उन्होंने वज़ीर असेंबली आज़म- में, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, 14 महीने उन लोगों को इस्तेमाल करके असेंबली फ्लोर पे उन्होंने कहा दिया मैं जो फिर आप ये अनवर वज़ीर आज़म साहब को था, क्रेडिट ये दें। मुख्तसर दुरानी क्रेडिट साहब है, आप- लेकिन नहीं, आप देखें ना, फिर अभी जो है ना अमर साहब दुरानी साहब अभी संजीदा बात ये है राय साहब कि एक आईनी मसवदा जो है वो गर्दिश कर रहा है और 16वीं तरमीम के हवाले से, और उसके ऊपर मशावरत की जा रही है। वो मसवदा जो है वफाक की बाज़ शख्सियात के वाले भी किया गया है, आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ भी बाज़ लोगों के वाले से किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मसवदे की कापी मिल जाए तो हम आवाम और अपने जो नाजरीन हैं उन्हें आगाह कर सकें कि इसमें क्या क्या तरामीम, और जब वो तरामीम सामने आएंगी उसके हवाले से देखा जाएगा उसमें कमी क्या है, कोताही क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ फारूक हैदर साहब जो इस 13वीं तरमीम का, वैसे तो फारूक हैदर साहब ने जब वो 15वीं तरमीम कर दी वज़रा के हवाले से उसे सपोर्ट कर दिया, उनके अखलाकी स्टैंड नहीं, तो असल में खत्म हो कश्मीर गया। काउंसिल है। लेकिन ये बात है 15-16 तो इशू नहीं ना, क्या कश्मीर काउंसिल को मालियाती इख्तियार वापस कर देखिए ना, देंगे या ये नहीं? मालियाती इख्तियारात और आज़ाद कश्मीर की हैयत को बदलने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अच्छा दुरानी साहब मुख्तसर गए, क्या ऐसे हालात में ऐसा हो पाएगा? क्या अनवर उल-हक साहब की हिम्मत है ऐसा कर पाए? देखें अनवार उल-हक साहब को फिर आप क्रेडिट दें कि अभी तक 15 महीने तक उन्होंने ट्रक की बत्ती के हाँ, पीछे ट्रक लगाया की बत्ती लोगों रखा, को, ठीक बात है। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई काम और नहीं आइंदा किया भी नहीं करेंगे। कि नहीं, जो नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे, नहीं देखें करेंगे। इससे पहले जो कर ही नहीं है सकता। तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म थे ना, तो ये जो ग्रीन टूरिज्म वाली बात आप कर रहे हैं, ये इसका एक और पहलू भी था। वो ये था कि हमने टूरिज्म अथॉरिटी कायम करनी थी आज़ाद कश्मीर में, उसके ऊपर कोई फौजी सरबराह रिटायर बिठाना था, उसके बहुत सारे और भी, वो सारी ये जो ज़मीनें ये सारा कुछ उसके अंडर आना था। सर फारूक हैदर साहब के दौर में प्रदेश ये ग्रुप को ले आए थे, वो ये आगे गीगा थे। गीगा ग्रुप लेकिन को अभी तक जो है ना अनवार उल-हक साहब ने टूरिज्म ग्रीन टूरिज्म कंपनी के हवाले से कोई पेशरफ्त की, ना आज़ाद कश्मीर के एक्ट के हवाले से कोई पेशरफ्त की, और ना ही किसी और, अभी मुझे नहीं लगता कि वो जाने से पहले कोई अच्छी बड़ी पेशरफ्त करके जाएंगे। आप देखें वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो वाले नोटिफिकेशन ही कर दिए कि एक तो उन्होंने जो किया ना, वो आपको पता है राय साहब जो सबसे बड़ा काम किया कि इस दफा उन्होंने फाइनेंस बिल ही नहीं अडॉप्ट किया, फेडरल फाइनेंस बिल। वफाक का ठीक बात। उसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के जो बजट में इस मुश्किलात दफा पैदा अरबों रुपए की कमी होगी, और अपना जो है ना वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स और उसमें जो है ना सेल्स टैक्स वो फेडरल फाइनेंस बिल में होता है, वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। और दूसरा उन्होंने ये जो है अवामी एक्शन कमेटी के जो है ना मुतालबे, वो 3 रुपए वाला वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब ये लग रहा है वो ऐसे ऐसे काम करके चले जाएंगे ताकि वो अवामी लीडर बन जाए, और आने वाला जो है ना वो मुश्किल में फंस अमर साहब शुक्रिया। नादरीन, हम हर अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर ज़रा मुतनाज़ इलाका है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, और गुज़श्ता 1 साल से जो वहाँ हालात पैदा किए गए या उसकी जो भी लोग थे, ज़िम्मेदार थे, किरदार थे, ऐसे हालात में इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ अगर कोई इस तरह का यानी फ़ैसला किया जाएगा कोई आइनी तरमीम के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कि अगर उसको बेख्तियार करने के हवाले से, रियासत के स्टेटस को तब्दील करने के हवाले से अगर कोई भी फ़ैसला होता है, ख्वाह उसमें कितनी अच्छाई क्यों न हो, लेकिन उसके मनफी असरात जाएंगे, तो हम ये गुजारिश करें वफाकी हुकूमत को, ज़िम्मेदार लोगों को, कि आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर आइन में कोई भी तरमीम करने से पहले वसी तरह उसमें मशावरत होनी चाहिए और सबको ऑन बोर्ड किया जाए। कल तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।